لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حاکم فی الحدیث وہ محدث ہے جس کو روایت کی جانے والی تمام کی تمام حدیثیں سندوں اور متنوں کے علم کے ساتھ یاد ہوں، نیز راویوں کی حالتوں سے پوری طرح وہ واقف بھی ہو۔ جتنے راوی ہیں نا، ان راویوں کے بارے میں کون سے زمانے کے اس نام کے اس زمانے میں کتنے تھے، کون کس کے فرزند، کون صحیح بولنے والا جھوٹ بولنے والا، یہ پوری طرح سے حالات سے پوری طرح سے واقفیت ہو، ایسے کو حاکم فی الحدیث کہتے ہیں۔ اب ایک دوسری اہم بات، دنیا میں جو حدیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں صحیح، دوسری قسم سنن، تیسری قسم جامع، مسند، معجم، مستخرج، مستدرک، جزو، امالی، مفرد، مرسل، اس طرح 11 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کم و بیش ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم جس حدیث کی کتاب کو صحیح کہتے ہیں، وہ حدیث کی کتاب جس میں صرف صحیح حدیثوں کو ذکر کرنے کا التزام کر لیا گیا ہو۔ حدیث میں کئی قسمیں ہیں، حدیث صحیح کے علاوہ اور کئی قسمیں ہیں۔ صحیح کا مطلب سچ اور جھوٹ جیسا اردو میں ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں۔ حدیث سے صحیح کا مطلب جس حدیث کے روایت کرنے والے سارے راوی، اس حدیث کے راوی میں اگر 20 کا نام آئے، 30 کا نام ہے حضور سے وہ کتاب میں لکھنے والے محدث تک، درمیان میں جو اساتذہ اس حدیث کو بولنے والے نقل کرنے والے ہیں، ان میں 20 نام، 30 نام، 40 نام، 50 نام جتنے بھی آتے ہیں، تمام کے تمام راوی متصل ہو، بیچ میں کہیں بھی خالی گیپ نہ ہو، ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، دوسرے نے بیان کیا تیسرے کا نام نہیں چوتھے کا نام ہو تو یہ بیچ میں کٹ ہو رہا ہے سلسلہ، ایسا نہ ہو۔ نمبر 2، روایت کرنے والے سارے راوی عادل ہو، روایت کرنے والے سارے راوی تام الضبط ہو، ان کی یادداشت، قوت حافظہ زبردست ہو۔ چوتھی شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ حدیث صحیح کے لیے ضروری شرط ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، اور نمبر 5 میں وہ حدیث معلل نہ ہو۔ یہ 5 کنڈیشنز جس حدیث میں پائی جائیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث صحیح حدیث بول کے۔ حدیث صحیح شریعت کی دلیلوں میں سے، اتھارٹیز میں سے، سورس میں سے ایک بہت اہم دلیل ہے جس پر عمل کرنا۔ حدیث صحیح میں کوئی مسئلہ بتا دیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ان کتابوں میں صرف احادیث صحیحہ کو لکھنے کا التزام کر کے صرف ویسی حدیثیں آئی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کی دوسری قسم کا نام سنن ہے، جس میں فقہی بابوں کی ترتیب پر صرف احکام کی حدیثوں کو جمع کی گئی ہو، یعنی جیسے ہم تعلیم الاسلام دیکھتے ہیں اس طرح کے دوسرے رولز لا کی کتابیں دیکھتے ہیں، پہلے وضو، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، اسی طرح کے سیریل سے، اسی ترتیب سے وضو کے بارے میں آئی ہوئی حدیثیں پہلے، پھر غسل کے بارے میں، پھر نماز کے بارے میں، اس ترتیب پہ حدیث کو جمع کیا گیا ہو حدیثوں کو، تو ایسی کتاب کا نام کہتے ہیں سنن۔ جیسے ہمارے پاس سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اس طرح کی کئی کتابیں ہیں۔ تیسری قسم کی حدیث کی کتابوں کی تیسری قسم کا نام جامع، جس میں 8 عنوانوں کے تحت حدیثیں لائی گئی ہوں۔ 8 عنوان کیا؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات، مناقب۔ حدیث کی کتابوں کی قسم کا نام ہے مسند، وہ حدیث کی کتاب جس میں ہر صحابی کی، حضرت صدیق اکبر کی روایتیں، حضرت عمر فاروق کی روایتیں، حضرت عثمان کی روایتیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی ہیں ان کے نام کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہو، جیسے مسند احمد وغیرہ ہے۔ معجم ایک قسم ہے جس میں شیوخ کے ناموں کی ترتیب پر حدیثیں لائی جاتی ہیں، الف سے، با سے، تا سے، جن کا نام جس حرف سے آتا ہے اس ترتیب پر بھی جمع کرتے ہیں، جیسے معجم طبرانی، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط وغیرہ ہے۔ ایک بات مجھے درمیان میں یاد آئی، اگرچہ کہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ میں سے ہر ایک کو، تم کو اور مجھ کو، امت مسلمہ میں رہنے والے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم 4 میں سے کوئی ایک ہو جاؤ، 5ویں مت ہو۔ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو جا، یا تو متعلم ہو جا، سیکھنے والا ہو جا، یا تو حدیث، قرآن، فقہ وغیرہ دوسروں کو سکھا یا خود سیکھ، یا دھیان سے دین کی باتیں سننے والا ہو جا،
یا علم علماء اور علم دین سے محبت کرنے والا ہو جا۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ تو پانچواں نہ ہو جانا، یعنی یہ چار سے بھی ہٹ کر پانچواں نہ ہو جانا کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس دل میں حکمت اور دانائی میں سے قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ گھر خالی اس گھر کے مانند ہے جو ویران ہے، خالی ہے، برباد ہے۔ بس تم سیکھو اور سکھاؤ اور دین کی سمجھ حاصل کرو، اور جاہلوں کی موت مت مرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا علمی کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ تو ہماری یہ لیو، ہماری یہ جو مجلس ہے، جو لیو ہے آن لائن چل رہی ہے، اس مجلس کی بھی غنیمت، اس کو بھی ہم غنیمت سمجھ کر اس کے ساتھ بھی جڑے رہ رہے ہیں اور دوسروں کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے پڑھانے کا جو طریقہ ہوگا اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں علم حدیث کے پھیلنے میں اہم سبب اور ذریعہ ہیں، اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں، تیزی کے ساتھ کہہ کر ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین کے علماء کے پاس حدیث شریف پڑھانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کو کہتے ہیں سرد، استاذ یا طالب علم حدیث کی کتاب کو روایتاً پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے اس میں کسی بھی قسم کی لغت کی، صرف کی، نحو کی، کسی بھی قسم کی تحقیق یا فنی مباحث سے تعرض نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں اپنی سند کو مضبوط کرنے، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے بڑے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، 40-50 سال کے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑے جو حدیث کو زیادہ پڑھے ہیں، ان کی سند مضبوط ہے، تفصیل کے لیے موقع نہیں، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے یہ سلسلہ روایت کے اندر وہ تبرک کے لیے اس طرح کے دیگر اغراض سے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ دوسرا، حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا دوسرا طریقہ بحث و حل، اس کا نام۔ حدیث کی کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد ضروری بحثوں کو، اجنبی نادر نئے قسم کے لفظ آ گئے ہیں تو اس کی تشریح، مشکل ترکیب اگر ہو تو ان کا حل، حدیث کے مضمون پر وارد ہونے والے دنیا کے لوگوں سے کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، حدیث میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا تو وہ مسئلہ، اس طرح کی ضروری تھوڑی مختصر گفتگو کے اندر مختصر سی وضاحت کر کے آگے بڑھ جانا۔ تیسرا طریقہ حدیث کی ٹیچنگ کا، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا، درس حدیث کا طریقہ، وہ طریقہ جس کو کہتے ہیں امعان اور تعمق، ہر لفظ کی تمام تفصیلات، ہر راوی کی مکمل حالات پر کلام، یہ کس صحابی نے بیان کیا، وہ صحابی کون، کب مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے کون، ان کے ماں باپ کون، وہ کب اسلام قبول کیے ہیں، اور مزید دیگر راویوں کے بارے میں بھی کلام۔ حدیث میں کوئی بھی فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہو تو اس فقہی مسئلے کی وضاحت، اس پر قیاس کر کے دوسرے فقہی مسائل کی تخریج، اور دور کی بھی کون سی بھی مناسبت پائی جائے تو اس کے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جتنے واقعات، قصے آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہوں یا اولیاء کے ہوں، بزرگوں کے، صحابہ کے ہوں، سب قصوں کا انبار لگا دیا جائے۔ اس انداز سے ٹھہر کر بہت تفصیل سے پڑھانے کا طریقہ، اسی طریقے کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس آن لائن کلاس کے اندر اسی طریقے کو اپنائیں۔ اب محترم سامعین اور سامعات سے آخر میں درخواست ہے کہ ہماری مجلس میں جو کوئی بھی پڑھتے سنتے آپ کو کوئی بھی اشکال ہو جائے، یا آپ کے ذہن میں ہمارے اس مضمون سے ہٹ کر کوئی بھی سوال، دین سے متعلق، قرآن حدیث سے متعلق، عبادتوں سے متعلق، شریعت کی کسی بھی حکم سے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ، عقائد کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو بلا جھجک کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھیں یا ہمارے نمبر پر واٹس ایپ میں رابطہ کریں۔ کمنٹس میں اگر آپ پوچھیں گے اور بہت ضروری بھی ہوگا تو مستقل ایک نئی ویڈیو بنا کر جواب دے دیں گے، یا وہیں کافی ہوگا تو وہیں لکھ کر جواب دے دیں گے۔ اس کے ساتھ دیگر احباب کو بھی جوڑنے کی فکر کریں، پڑھنے پڑھانے والے اور اس کا انتظام کرنے والے سب کو اللہ بے انتہا قبول کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک دعا میں شامل فرمائیں، اس کی سعادت سے ہم سب خاندان والوں کے، ہم سب کے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، سب کو اللہ اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔